السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے جی۔ اسٹوڈنٹس گریڈ 7 کا اردو کے پیپر بیٹا ہم کرنے لگے ہیں۔ بیٹا ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم اس ویڈیو میں نا جو آپ کا سبجیکٹیو پارٹ ہے، آبجیکٹیو پارٹ کی میں نے الگ ویڈیو بنائی ہے ایم سی کیوز کی یاد کروانے والی، سارے یاد ہو جائیں گے 32 کے 32، وہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ جبکہ جو سبجیکٹیو پارٹ ہے نا آپ کا یہ والا 52 مارکس کا، اس ویڈیو میں نے کیا کیا ہے، تمام کے تمام ورژن کے سبجیکٹیو اکٹھے کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جتنے بھی ورژن میں سبجیکٹیو اکٹھے تھے، جو جو چیزیں آ رہی تھیں میں نے سب کو نکالا ہے اور ایک جگہ اکٹھا کر دی۔ یہ دیکھیں سارے ورژن کے سبجیکٹیو لیے ہیں اور ان سب کو میں نے کیا کیا ہے، ایک جگہ اکٹھا کر کے آپ کے سامنے لکھ دیا ہے۔ اب بیٹا میں ان کو اس طرح بولوں گا، آپ کو یہ یاد ہوتی چلی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا کوئی یہ اکثر بچوں کی عادت ہے سکپ کر کر کے بھئی جو چیزیں نکالو، ٹھیک ہے وہ نکالو، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک بار میری سن لو، اگر یہ چیزیں تیار نہ ہوئی تو آپ پھر کہنا، ٹھیک ہے۔ میں اس پہ اتنا ٹائم بھی نہیں لگاؤں گا، آپ سنتے جاؤ گے، آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جائے گا۔ مطلب آپ بے فکر ہو کے یہ ساری چیزیں کرو جو میں نے بتائی، کیونکہ یہ سارے ورژن میں سے نکالی ہوئی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنی لینتھی ویڈیو بھی نہیں آج بنی، تو آپ یہ تیار کرو، انشاءاللہ آپ کا 100% پیپر ہوگا بیٹا۔ میری دعا ہے اللہ کرے آپ کا پیپر بھی بہت اچھا ہو، ہم دعا بھی کرتے ہیں اور دوا بھی کرتے ہیں۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ اچھا بیٹا سب سے پہلے جو ہے نا آپ کا کیا ہوگا، تشریح آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہ 10 نمبر کی آپ کی تشریح آئے گی۔ اب یہ جو شعر ہیں یہ میں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، 1 2 3، ٹھیک ہے۔ یہ 3 شعر ہیں، انہی میں سے انشاءاللہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی آئے گا، ٹھیک۔ اب پہلے انہی 3 شعروں کی بات کرتے ہیں جی۔ قحط تھی قحط سے پائمال خلقت، اس میں سے ہوئی میہ بارش ہوئی نہال خلقت، اے صاحب و قوم کی خبر لو، قطروں کا سا اتفاق کر لو۔ اب اس میں ہے کیا، مطلب پہلے مصرے میں یہ کہہ رہا ہے قحط والے میں کہ انسان، حیوان، فصلیں، پودے سارے ہی مرجھا رہے تھے، خشک سالی تھی، ساری زمین خشک ہوئی پڑی تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں سے ہوئی نہال خلقت، یعنی جیسے ہی بارش آئی تو فصلیں سیراب ہو گئی، جنگل میں منگل ہو گیا، دریا ندی بہنے لگی، انسان بچے انسان سارے خوش ہو گئے، بارش میں نہانے لگے، سب کی پیاس بجھ گئی، مطلب ساری مخلوق خوش ہو گئی۔ اس میں سے ہوئی نہال خلقت، ساری مخلوق کیا ہو گئی، خوش ہو گئی۔ اے صاحب و قوم کی خبر لو۔ اچھا اب قطروں کا سا اتفاق کر لو۔ اب یہ 2 مصرے ہیں نا، اس میں شاعر جو ہے نا آپ لوگوں کو بارش کی مثال دے کے اتفاق کرنے کو کہہ رہا ہے کہ دیکھیں ویسے تو پانی کا قطرہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جب یہ سارے مل جائیں تو ایک بارش بن جاتی ہیں، اور مل کے پھر دیکھیں یہ کیسے کھیت بھی پریشان تھے، بچے بھی پریشان تھے، پودے بھی پریشان تھے، خشک تھے، انسان حیوان سب خشک سالی کا شکار تھے، لیکن جب انہوں نے اتفاق کیا بارش کے قطروں نے، یہ بارش بن گئی اور سب کو انہوں نے خوشحال کر دیا۔ اسی طرح میرے قوم کے لوگوں، آپ بھی اتحاد کا سبق سیکھو، مل جل کے کام کرو، اتفاق میں برکت ہے، ٹھیک ہے۔ ہو گیا نا، ایک کنسیپٹ بن گیا، اب یاد کرو گے تو یہ چیز یاد ہوگی جلدی۔ اس کے بعد ہے جی، ہر قطرے کے دل میں تھا یہ خطرہ، ناچیز ہوں میں غریب قطرہ، کیا کھیت میں بجھاؤں گا پیاس، اپنا ہی کروں گا ستیہ ناس۔ اچھا اب دیکھیں یہ جو قطروں کے نا، پانی کے ڈراپس کے، بارش کے قطروں کے، بارش سے پہلے کے جذبات ہیں، وہ دیکھ رہے تھے کہ زمین پہ خشک سالی ہے، حیوان پریشان، پرندے درخت سارے پریشان ہیں، خشک حال ہیں۔ پھر یہ کہہ رہے کہ یار ہم کیا اس زمین کی، ہم تو چھوٹے چھوٹے قطرے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ان زمین کی پیاس بجھائے۔ جیسے ہم کوئی بڑا کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں یار ہم سے نہیں ہو پائے گا، لیکن اگلے شعر میں وہ اور بات ہے کہ دیکھیں جب وہ اکٹھے ہوئے، اتفاق ہوا، بارش بنی تو واقعی انہوں نے پیاس بجھا دی، لیکن اس میں وہ اپنے بارش آنے سے پہلے کے جذبات بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بارش کے قطرے اپنے جذبات بتا رہا ہے بارش ہونے سے پہلے کے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو چھوٹا سا قطرہ ہوں، میں تو زمین پہ آنے سے ڈر رہا تھا کہ میں زمین کی پیاس کیسے بجھاؤں گا، کیونکہ میں تو چھوٹا سا قطرہ ہوں، میں زمین پر آ کر کیا کروں گا، مجھ سے نہیں ہوگا یہ، میں تو میرا تو ننھا سا وجود ہے، میں کھیت کو کیسے سراب کروں گا، وہ کہتا ہے میں تو اپنا ہی ستیہ ناش کروں گا، میں تو زمین پہ گروں گا اور زمین مجھے جذب کر لے گی۔ یعنی یہ بارش سے پہلے وہ ڈر رہا تھا، لیکن بعد میں جب اوپر والا شعر ہے کہ جب بارش آئی تو وہ سارا کچھ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2۔ اس کے بعد جی یہ الگ شعر ہے، کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا، جو اختیار بشر پہ پہرے لگا رہا ہے وہی خدا ہے،
نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اب دیکھیں میں ایک ایک مصرے کا مطلب بتاتا جاتا ہوں، پھر آپ یاد خود کر لینا۔ کسی کو سوچو نے کب سراہا، اس کا مطلب ہے جس نے بھی خواہش کی ہے نا، لوگ بڑی بڑی خواہشیں کرتے ہیں، وہی ہوا جو خدا نے چاہا، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو اختیار بشر پہ پہرے لگا رہا ہے۔ انسان کے اختیار بشر یعنی انسان کا جو اختیار ہے، کام کرنے کی صلاحیت ہے یا کچھ پانے کی صلاحیت ہے، وہ محدود ہے، وہی خدا ہے۔ اور کون اس کو محدود کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ پھر نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، اللہ دیکھ بھی رہا ہے، سماعتیں اللہ سن بھی رہا ہے، اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اللہ سن بھی رہا ہے۔ وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، اور وہ ہماری ایون کے ذہن میں جو نیتیں ہو رہی ہیں ان کو بھی جان لیتا ہے، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، جو ہمارے شعور کے دریچوں میں روشن ہے، یعنی ہمارے ذہن و گمان میں ہم میں یقین ہے کہ ہمارا کوئی خالق اور مالک ہے، ٹھیک ہے، جو ہماری زندگی کو جس نے ہمیں زندگی دی ہے اور اس کو چلا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جی آپ کی تشریح ہوگی، ہوپ فلی آپ کو تھوڑا تھوڑا ان کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا، فائدہ ہوا ہوگا۔ اس کے بعد جی نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن بیٹا ہمارا ہے مضمون والا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کون کون سے مضمون ہیں۔ یہ ایک جنگلات کے فائدے، وقت کی پابندی، استاد کا مقام اور کتابوں کی اہمیت۔ اب یہ چار ہیں جی، ٹھیک ہے، ان چار مضمونوں کو ہم نے کرنا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں میں نے ان کو ہائی لائٹ کیا، یاد ہو جائے گا۔ اب جنگلات کے فائدے، جنگلات قیمتی خزانہ ہے، ان کے بہت سے فائدے ہیں۔ آکسیجن ہمیں دیتا ہے درخت، جنگلات کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں۔ یہ جانوروں اور پرندوں کی مسکن بھی ہے، جہاں پرندے بھی رہتے ہیں، جاندار بھی رہتے ہیں۔ یہ درخت ہمیں لکڑیاں دیتے ہیں، جڑی بوٹیاں دیتے ہیں، سایہ فراہم کرتے ہیں۔ جنگلات کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں۔ یہ ہم جنگلات ہوتے ہیں تو یہ زمین کو زرخیز بنا دیتے ہیں، اگر جنگلات نہ ہو تو زمین بنجر ہو جائے، ماحول خراب آلودہ ہو جائے۔ لیکن بدقسمتی سے جنگلات کو لوگ کاٹ رہے ہیں، جس سے زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، گرمی بڑھ رہی ہے اور موسم تبدیل ہو رہا ہے۔ اگر درختوں کی کٹائی اسی طرح رہی تو پھر بہت نقصان ہوگا۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے تاکہ ہمارا ماحول سرسبز و شاداب اور خوشگوار ہو۔ یہ جی جنگلات کے فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا وقت کی پابندی ہے۔ وقت کامیابی کی کنجی ہے، یعنی کہ وقت کامیابی کی چابی ہے۔ وقت کی قدر کرنی ہمیں چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اگر ہم کام وقت پر کریں گے، ہم سب کام اپنے وقت پہ کریں گے، جو لوگ وقت کی پابندی کرتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ اگزامپل دے دیا، جو وقت کی پابندی نہیں کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ وقت ضائع کرنا اسی طرح ہے جیسے زندگی کو ضائع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وقت کی پابندی کی تاکید کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنا وقت قیمتی بنانا چاہیے تاکہ ہم کامیاب اور خوشحال بن سکیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد بیٹا یہ ایک اور مضمون ہے ہمارا استاد کا مقام والا، اس کو دیکھ لیں، اور ایک یہ ہے کتاب کی اہمیت والا۔ یہ چار مضمون ہو گئے، یہ آپ نے کرنے ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس کوشچن ہے جی، اب یہ یہاں دیکھیں، یعنی سب ورژن کا ہمارا یہ والا بھی ہو گیا، 34 والے بھی ہو گئے۔ اب ہم آ گئے ہیں 35 والے پہ، ٹھیک ہے۔ اب 35 والے میں کیا ہے؟ خط۔ اب یہ ہے امتحانی کارکردگی۔ اب اس میں بڑے بھائی کو خط لکھنا ہے کہ میرا اچھا بیٹا یہاں ایک منٹ میں یہ بتانے سے پہلے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ والی، یہ پیٹرن آپ نے اپنا نہیں لگانا، یہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 طریقے انہوں نے بتائے ہیں کہ یہ تینوں ٹھیک ہے، ہر خط میں الگ الگ ہے۔ یہی جو میرے اس میں لکھے ہوئے یہ بورڈ کے مطابق ہے، سوری جو پیک والوں نے دیے ہیں، ایک یہ طریقہ ٹھیک ہے، ایک یہ طریقہ ٹھیک ہے، اور ایک یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی لکھے گا انہوں نے کہا 0 نمبر دو، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، اور یہ وہ پہلے والا ہے جو ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ جو اس کے علاوہ لکھے گا نا اس کو 0 نمبر دو، اس کا 1 نمبر ہے صرف اسی چیز کا، ٹھیک ہے، آگے پھر اسی طرح نمبر ہے۔ تو یہ میں نے کہا آپ کو توجہ دلا دو اس طرف۔ باقی خط میں کیا کہا ہے کہ خط میں یہی بتانا ہے کہ میرے ششماہی اور نماہی امتحان ہوئے تھے، میرے ان میں بہت اچھے، ریاضی میں، انگریزی میں، کوئی آگے پیچھے لفظ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان میں بہت اچھے نمبر آئے، لیکن عربی اور تاریخ میں میرے نمبر جو ہے وہ کچھ کم آئے، لیکن مجموعی طور پر میری جو فیصد تھی وہ 70% رہا۔ میں نے جماعت میں نمایاں درجہ حاصل کیا، پوزیشن لی۔ والسلام آپ کا بھائی علب جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 10 نمبر کا آپ کا ہے۔ پھر ایک اور خط ہے جی، بڑے بھائی کے نام خط لکھیں کہ انہیں ملازمت ملنے پر مبارکباد دینی ہے۔ بڑے بھائی کو ملازمت ملی ہے فوج میں، ان کو آپ نے مبارکباد دینی ہے کہ جی مبارک ہو آپ کو فوج میں
ملازمت مل گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ اسی طرح کر لینا۔ پھر یہ ایک اور خط ہے، دوست کے نام خط لکھے جس میں سے میلے میں شرکت کی ہوئے، وہی چیزیں سارے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمارے گاؤں میں میلہ ہے تو آپ آؤ، ہم وقت اکٹھا گزاریں گے اور ضرور آئیں تاکہ لمحات جو اچھے بن جائیں، اور چلیں جی۔ اس کے بعد بیٹا یہ نیکسٹ چوتھا خط ہے، ہاں ٹوٹل ہمارے پاس 4 خط ہیں، کہ ہم نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی ہدایت۔ ہم نصابی سرگرمیاں آپ کو پتہ ہی ہوگا، وہ جو پڑھائی کے علاوہ اسکول میں کام ہوتے ہیں، جیسے تقریریں ہو گئی، پوئٹری ہو گئی، کھیل ہو گئے، یہ سارے ہم نصابی ہیں۔ تو وہ اس نے سارا کھیل کو ہائی لائٹ کیا کہ بھئی ان دنوں کھیل ہو رہے ہیں، تو یہ کھیل صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے، کھیل جسمانی اور ورزش اور کھیل کود میں ہی انسان تندرست رہتا ہے، یہ ہم نصابی سرگرمی ہے، تو ان میں ہمیں حصہ لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 4 خط ہیں، ٹھیک، 1 2 3 4، انہی میں سے کوئی نہ کوئی ایک آپ کا آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کا خط والا پورشن بھی ہو گیا۔ اس کے بعد یہ 36 والا کوشچن ہے، کہانیاں۔ اب کہانیاں دیکھتے ہیں جی۔ یہ بیٹا کہانیاں ہمارے پاس 1 2 3 4، ہاں ٹوٹل 4 کہانی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ان 4 کہانیوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ بہت، اس کو نا یوں نہ سمجھنا بڑی ہے، بہت آسان ہے کہانی، تو مفت کے 10 نمبر ہیں۔ اب دیکھیں، احسان کا احسان، احسان کا بدلہ احسان۔ احمد اور علی 2 دوست تھے، احمد کسان تھا، علی ایک مزدور تھا۔ احمد جو کسان تھا، وہ ایک دن اس کی جو ہے فصلیں سوکھ گئی، وہ مالی طور پہ اس کی حالت خراب ہو گئی۔ اس وقت علی نے اپنے دوست کی مدد کی، ٹھیک ہے، کچھ پیسے علی نے جمع کیے ہوئے تھے، احمد کو دے دیے، یار تم دوبارہ کاشت کرو۔ علی نے اس کا احسان کا مانا اور کہا کہ میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ چند سالوں بعد جب احمد کی فصلیں پک گئی، ٹھیک ہے، تو علی بیچارہ حادثے کا شکار ہوگا جس نے مدد کی تھی۔ اب اسے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، تو اس کے علاج کا خرچہ احمد نے اٹھایا۔ اس طرح کہتے ہیں جی، دوستی کی مثال قائم کر دی، اور ہمیں سبق ملتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ کہانی ہے جی 10 نمبر کی۔ اب یہ سونے کے انڈے دینے والی مرغی، اب لگ رہا ہے اتنی بڑی ہے آسان۔ اب اس میں کیا تھیم ہے کہ ایک کسان تھا، اور ایماندار شخص تھا۔ اس کی زمین بہت زیادہ نہیں تھی، مرغی تھی جو ہمیشہ انڈے دیتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس نے ایک مرغی پالی ہوئی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ اس مرغی نے نا ایک خاص انڈا دیا، وہ چمک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا سونے کا تھا۔ اس نے قریب جا کے دیکھا تو وہ تو واقعی سونے کا انڈا تھا۔ وہ فوراً بازار گیا، اس نے وہ سونے کا انڈا بیچ دیا وہاں پہ، اور اس سے اچھی خاصی اسے رقم ملنے لگی۔ اور مرغی ہر روز ایک انڈا دیا کرتی تھی، تو اور وہ تو وہ سونے کا ہوتا تھا، بیچا تھا، تو اس طرح وہ مالا مال ہو گیا، امیر ہو گیا۔ اس نے ایک دن سوچا، یار یہ مرغی کے اندر سونے کے انڈے ہیں، مجھے ڈیلی ایک ملتا ہے، میں کیوں نہ ایک ہی دن سارے انڈے نکالوں اور بہت بڑا امیر آدمی بن جاؤں۔ اس نے جناب مرغی کو مار ڈالا، اندر کچھ بھی نہیں تھا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ لالچ بری بلا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا؟ یہ تھیم ہے، باقی آپ یاد کر لینا۔ اب ایماندار لکڑہارا، یہ آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی۔ وہ ایماندار ایک لکڑہارا تھا، وہ ایماندار تھا، لکڑیاں بیچ کے اپنا پورا کرتا تھا۔ ایک دن درختوں میں اس کی لکڑی کلہاڑی جو ہے وہ گم ہو گئی، وہ رونے لگا۔ ایک جن آیا، اس نے کہا کہ کیا ہوا جی، کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ بتاتا ہے کہ جی میری کلہاڑی کھو گئی ہے۔ تو جن گیا، تھوڑی دیر بعد ایک سونے کی کلہاڑی لے کے آیا۔ تو لکڑہارے نے کہا بھئی یہ میری ہے ہی نہیں۔ تو جن دوبارہ پھر گیا، وہ چاندی کی کلاڑی لے کے آیا۔ اس نے کہا نہیں بھائی یہ بھی نہیں ہے میری۔ تھوڑی دیر بعد جن پھر آیا اور لوہے والی کلاڑی لے کے آیا جو اس کی اصلی تھی۔ تو لکڑہارا خوش ہو گیا، ہاں جی یہی ہے میری۔ تو جن بولا تم بہت ایماندار ہو، یہ تینوں کلاڑی رکھ لو، تو وہ تمہارا انعام ہے، ایمانداری کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ یہ لکڑہارے کی کہانی تھی۔ اس کے بعد وہی کسان کے بیٹوں والی کہانی آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ 4 بیٹے تھے، محنتی تھے، لیکن اس میں نا مسئلہ تھا کہ وہ لڑتے رہتے تھے۔ ایک کسان نے انہیں بلایا اور انہیں سوچا کہ انہیں ایک سبق سکھاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جاؤ درخت سے نا ٹہنیاں توڑ کے لاؤ۔ ایک ایک ٹہنی توڑ کے لائی، کسان نے ان کو باندھ دیا، ایک گٹھڑی بنا دی، اور انہیں کہا کہ اس گٹھڑی کو توڑو۔ تو وہ بیٹے اس گٹھڑی کو نہیں توڑ سکے کیونکہ وہ بندھی ہوئی تھی، تو وہ توڑی نہیں سکے، آپس میں جڑی ہوئی تھی۔ تو کسان نے کہا دیکھو، اب تو الگ الگ تھی جو تم توڑ کے لے کے آ گئے تھے، لیکن اب یہ بندھی ہوئی ہیں، اتفاق ہے، تو اب دیکھو یہ اس کو کوئی بھی نہیں توڑ پا رہا۔ تو اسی طرح اگر تم اتفاق کرو گے تو آپ کو کوئی نہیں توڑنے پائے گا۔ تو بیٹوں نے کسان کی بات کو سمجھو اور آپس میں لڑنا بند کر دیا، اور اتفاق میں برکت ہے۔ یہ کہانی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جی ہمارا کوشچن ہو گیا کہانی والا بھی ڈن ہے نا؟ مزے والا پیپر آج ہے نا، چل ہے نا؟
اب دیکھیں یہ یہاں سے لے کے یہاں تک جتنے بھی ورژن کے چیزیں تھیں ہم نے ڈن کر لی ہیں. اب یہ دو کوسچن جو ہوتے ہیں نا یوں سمجھ لیں مفت کے نمبر ہوتے ہیں. اکثر اسکولوں میں تو اتنی زیادہ چینج وونج کر دیتے ہیں، یہ سنتے نہیں، لیکن پھر بھی جو چیزیں آئی ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں. یعنی اس میں کیا ہوتا ہے، لسننگ اور ریڈنگ کا ہوتا ہے. لسننگ کا مطلب یہ پیراگراف آپ کو پڑھ کے سنائیں گے وہ، ٹھیک ہے، اس میں سے یہ سوال آپ سے پوچھ لیں گے، اور یہ اسی پیراگراف میں یہ سوال ہوں گے. مثلا اب یہ پڑھیں گے، کوشچن ہوگا گھر والے میخیں کیسے تلاش کر رہے تھے. اب یہ لکھا ہوا ہے سب گھٹنوں کے بل میں بیٹھ کر میخیں تلاش، تو یہ گھر والے میخیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر تلاش کر رہے تھے. سیڑھی پر کون کھڑا تھا، تو یہ سیڑھی پر کھڑا رہوں، یہ سیڑھی پر چاچا چھکن کھڑا ہوا تھا. چچا چھکن نے میخوں کو کس سے ضرب لگائی، تو یہ لکھا ہوا ہے ہتھوڑے سے ضرب لگائی. تو یہ اس طرح کے کوسچن آئیں گے. میں آپ کو کوسچن آنسر دکھا دیتا ہوں، باقی اسی پیراگراف کے یہ کوسچن ہیں، اس میں آنسر بھی ہیں، یہ میں نے بھی دیے ہوئے. اسی طرح دوسرا پیراگراف ہے، اس کے یہ نیچے یہ کوسچن دیے ہوں گے، آپ نے یہ آنسر کرنے ہوں گے. یہ سنے نہیں گے، لکھنے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. لکھنے والا کام وہی ہے، یہ والا پہلے چار جو یہ کوسچن ہے نا، یہ لکھنے والا، یہ تو ریڈنگ اور لسننگ ہے، ٹھیک ہے. اب یہ کوسچن ہوں گے، یہ اس کے آنسر. پھر ایک نیا پیراگراف، پھر یہ کوسچن ہوں گے اس کے، یہ اس کے آنسر، یہ پیراگراف کے اندر ہی ہیں. اسی طرح یہ کوسچن اور یہ آنسر، ٹھیک ہے. یہ پھر ایک نیا پیراگراف، یہ کوسچن ہو گئی اور یہ اس کے آنسر ہو گئے. پھر یہ کوسچن اور یہ پھر اس کے آنسر. اچھا پھر بیٹا یہ ریڈنگ کرنے کے لیے دیں گے کہ آپ پڑھو، غلطی نہیں کرنی ہے آپ نے. تو ایک یہ پیراگراف ہے، اس کو پریکٹس کر لو. دوسرا یہ پیراگراف ہے. تیسرا یہ ہے جی، تین پیراگراف ہے جن کو آپ نے ریڈنگ کرنی ہوگی. 10 نمبر 6 نمبر کا یہ ہے، ٹھیک ہے. اب یہ لے جی سارے کا سارا پیپر نا، تمام کا تمام. اب یہ ٹوٹل سبجیکٹیو ہے ہمارا، یہ سارا ڈن ہو گیا ہے. اب بیٹھ کے میں نے کچھ تھوڑا تھوڑا میں نے بھی آئیڈیا دے دیا ہے، آپ کو بھی ہو جائے گا بیٹا. امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو بیٹا لائک ضرور کیا کرو، چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب بھی کر لو. ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے، آپ کی فیور مل جاتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آبجیکٹیو پارٹ جو ہے نا اس میں موسٹ امپورٹنٹ ہے. 32 نمبر، 32 MCQs 48 نمبر کے، اور یہ سمجھے بغیر نہیں ہوں گے. وہ جو کہتے ہیں نا سر ہم خود کر لیں گے، خود کر لیں گے، آج نہیں کر پاؤ گے میرے بیٹا، کیونکہ یہ سارا گرامر ہے، اور جب تک سمجھو گے نہیں ہوگا نہیں. تو یہ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے، ٹھیک ہے. اپنا خیال کریں، چھا جاؤ یار پیپر میں، اس میں تو اچھے نمبر لو. اللہ حافظ.